میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا کہ ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، اس جہاں پر خلافت منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا، مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہو، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، عورت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوں، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روک نہیں ہے۔ یعطئون للمہدی، یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستحکم کرے، پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے۔ اس میں ایک کوشچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، اللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے، نمٹ لو آپس میں۔ تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور اسکورس۔ لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے دیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اترے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چھوٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانے مشکل ہے۔ دعائیں کیجئے، تدبر کیجئے، انتظار کیجئے، ابھی درمیان میں بہت صبر آزما حالات پیش آئیں گے، لیکن میں خوشخبری سناتا ہوں، آخری فتح حق کی ہونی ہے انشاءاللہ، یقینی طور پر آخری فتح حق کی ہونی ہے۔ الحمدللہ جس زمانے میں شام میں تبدیلی آئی تھی اس وقت بھی میں نے بہت کچھ کہا تھا، جب اسماعیل ہنیہ شہید ہوئے تھے تب بھی میں نے بہت کچھ کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کرتے ہیں ہم سب جانے والوں کو، اللہ حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما۔